میں ایک گزارش آپ کے چینل سے کروں گا کہ سارے پاکستانی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جس حد تک ایندھن کی، فیول کی، پیٹرول کی بچت کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور دھیان دیں۔ جہاں تک حکومت کے معاملات اور ریاست کی ذمہ داری کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تو وافر اس کا سٹاکس اپنے پاس، کیونکہ یہ صورتحال بلڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو ہم نے اس کے لیے اپنا مناسب انتظام ایک کیا ہوا تھا، اور وہ ہمارے پیٹرول کے سٹاکس کے اندر بھی موجود ہے، ڈیزل کے سٹاکس کے اندر بھی موجود ہے۔ بٹ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے نے کب نارملائز ہونا ہے۔ گیس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں ہمارا جو ایندھن تھا وہ بنیادی طور پہ قطر انرجی کے ساتھ، قطر انرجی سے LNG کی شکل کے اندر آتا تھا۔ اب وہاں پہ قطر کے اندر جو صورتحال ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جو LNG کی پروڈکشن ہے اسی کو بند کر دیا، کیونکہ ہرمز جو ہے وہ چوکڈ ہے۔ اس کے علاوہ LPG کا بھی ایک سبسٹینشل حصہ ایران کے ذریعے پاکستان میں آتا تھا، وہ ابھی تک تو والیومز اسی طرح سے آ رہی ہیں، پر آگے یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی تو ہمیں اس کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے اور اپنی ہر قسم کی ویجیلنس رکھنی چاہیے۔ اب جو آپ نے بتایا کہ معیشت کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے، دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے وار پریمیمز، آپ کے قیمتیں جو بین الاقوامی منڈی میں توانائی کی ہیں، چاہے وہ LNG کی ہو، چاہے وہ پیٹرول کی ہو، چاہے وہ ڈیزل کی ہو، اس کی دستیابی اور اس کے لیے ایک سکریمبل ہوگی جو ہر ملک، خاص طور پہ ایشیا جو ہرمز کی سپلائیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، وہ اس کی طرف تگ و دو کرے گا، اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر تیل $100 کے اوپر جاتا ہے، جو آج تو نہیں گیا، آج تو آپ جانتے ہیں $80-85 اس بینڈ کے اندر چل رہا ہے، تو دیٹ مینز an additional load of about $200-250 million on the external account، اور اس کے علاوہ اگر اس سے بڑھتا ہے تو یقیناً یہ $400-500 ملین پر منتھ پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جس کے فائنانس منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر میں بھی وہاں پہ موجود ہوں، جس کے اندر پاور منسٹر بھی موجود ہیں۔ ہم ان سارے چیزوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر ہر 2 بجے ملتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی پالیسی کو ٹیپر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ ذمہ داری کے ساتھ یہ معاملے کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اچھا علی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ غیر معمولی حالات بھی اور غیر یقینی صورتحال بھی ہے، تو یہ جو آپ نے کہا کہ سٹاکس وافر ہیں ہمارے پاس، کتنے دنوں کا اس کا کروڈ کا، تیل کا، ڈیزل کا؟ عامر صاحب، وی آر کورڈ مطلب ویل اوور 20-25-30 ڈیز، اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے۔ بٹ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے وہی پرانے جو طرز اپنی زندگی ہے اگر ہم نے جاری رکھا اور ہم نے اسی طرح کنزرویشن کی طرف نہیں گئے اور یہ چیز اس کے بیونڈ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے، آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ جو کروڈ کے ذخائر ہیں ہمارے پاس ابھی، سعودی گورنمنٹ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا ان کے کراؤن پرنس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنا پرسنل انٹرسٹ لے کے وہ ان کا سعودی ایک پورٹ جو ہے وہ ریڈ سی کے اوپر بھی ہے، ہرمز کے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی ہے، یانبو سے بھی کچھ پارسلز ہمارے لیے ارینج کروائے ہیں، فجیرہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر ہے جو UAE کا ہے، ایڈنو کا، اس سے بھی انہوں نے کوئی پارسلز ریلیو کروائے ہیں۔ اور ہم جو اپنی GCC کے جو دوست ہیں جن کے پاس آلٹرنیٹیو سورسز موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ایمبیسڈر لیول کے اوپر اور ان کے جو اپنے جو کیپٹلز ہیں ان کے ساتھ بھی انوالوڈ ہیں کہ ہم آگے کروڈ کا بھی اپنا سٹاک پائپ لائن کو بھی لیکوڈ رکھیں، اور اس کے لیے اگر کسی جگہ قیمت کے اوپر کچھ اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو وی مسٹ بی کوگنیسنٹ کہ اس وقت دستیابی کو یقین بنانا از دا پرائمری آبجیکٹو، تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ ایک آدھے دن میں دیکھیں گے اس کے اوپر بھی کچھ انٹرونشنز لے کے آئیں گے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ اور جو صوبے کی بلوچستان کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ شروع کر دی ہے کہ کہیں یہ پروڈکٹ آؤٹ ورڈ سمگل نہ ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیں جب کسی ملک کے اندر حالت جنگ ہو تو پروڈکٹ آپ کا اس کے اندر کیا سمگل ہونا نہ شروع ہو جائے، آپ کے کھانے کی چیزیں، آپ کی روزمرہ کی چیزیں کہیں دوسری طرف سمگل ہونا نہ شروع ہو جائیں، تو اس کے اوپر بھی ویجیلنس رکھے ہوئے ہیں۔ اینڈ ڈے ٹو ڈے وی ول ریویو اٹ، وی ول ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس to ensure availability, but everyone must exercise caution, and یہ جو بھی سٹاک ہے اس کو جتنا بھی ہم اسٹریچ کر سکیں ہم اس کو کرنے کی کوشش کرنی